Morning with Farah. ویلکم بیک، جمعہ مبارک۔ اور آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے مہمان سے کروا رہے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے۔ سرا خانی کے حوالے سے انہیں پورے ملک میں جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اکنالج کیا ہے تمغہ امتیاز کے ساتھ۔ میری ان سے جو ایک وابستگی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ منظور الکونین صاحب جو کہ ایک بہت بڑے نعت خواں، اور چونکہ اے ٹی وی کے حوالے سے میری ان کے ساتھ ایک بہت محبت کا، عقیدت کا، احترام کا رشتہ تھا آپ سب لوگوں کی طرح، اور یہ ان کے بڑے خاص الخاص شاگرد ہیں، ایک ایسے خاص شاگرد جو ہر جگہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے اور بہت فیض ان سے حاصل کیا ہے۔ ایک طرح سے ان کی جو تمام ٹیچنگز اور لرننگز ہیں اس کو آج کل کے دور میں لے کر چل رہے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں آج سید زبیب مسعود شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ بچپن سے ہی آپ نے نعت خوانی کا آغاز کیا تھا، یہ اتفاقاً ہوا تھا یا یہ کیسے، ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے میرے استاد گرامی حضرت سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، تو میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی جب مجھے ریحان بھائی نے اس پروگرام کے حوالے سے مجھے فون کیا، جی، گو کہ میں نے آپ کے ساتھ بھی پہلے پروگرام کیے جی، اور یہاں اے ٹی وی بارہا آنا ہوا، لیکن ان کی کال سے جو فوراً مجھے مطلب یاد ماضی میں پہنچا میں، تو وہ یاد جو مجھے جس نے شدید مطلب اداس بھی کیا اور اچھا بھی لگا کہ استاد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے جو آپ کے ساتھ پروگرام ہوئے تھے نا، وہ مجھے سارے یاد آئے، اور بڑے بھرپور، بلکہ کئی دفعہ میں جب کچھ دیکھنا سننا چاہتا ہوں تو میں باقاعدہ یوٹیوب سے وہ سرچ کر کے میں وہ دیکھتا ہوں۔ اور ان کی اتنی محبت تھی سید بہت زبیب صاحب شفقت ان کی، کہ جب بہت وہ شفقت، بہت بیمار بھی تھے اور ٹریول نہیں کر سکتے تھے، وہ یہاں تشریف لائے جی، تھے، تو میں نے انہیں پیغام بھیجا کہ سر، تو ان کا پہلے تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے دوبارہ ان سے وہ ریکویسٹ کی کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ آپ یقین کیجئے کہ اس بیماری کے باوجود وہ آئے، انہوں نے یہاں پہ شرکت فرمائی، اور بہت سارے بچے جو کہ اس وقت ان مقابلہ جات سے نکلے، آج وہ لڑکیاں جو ہے ملک کی معروف ثنا خوان ہیں اور اپنی اپنی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ رن کر رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کو سکھا رہی ہیں۔ شفیق انسان، میں تو بلکہ چونکہ جیسا آپ نے ذکر فرمایا کہ میرا ان کے الحمدللہ ساتھ بڑا وقت گزرا، اور میری یہ انتہائی خوش بختی تھی، اور یقین کریں وہ اللہ کے ولی تھے، وہ ایسے نایاب انسان تھے کہ ہر رشتے کا اور مطلب اپنے قریب رہنے والے کا، اپنے سے محبت کرنے والے کا اس طرح خیال رکھتے تھے کہ شاید ان کا اپنے فادر بھی اس طرح ان کا خیال نہ رکھتے ہوں۔ بہت عظیم انسان تھے وہ۔ یہ کیا عمر تھی آپ کی جب آپ کا ان کے ساتھ شاگردی کا میں ان کا تعلق؟ شاگرد ہوا تھا 1995 میں، اچھا، اور اس وقت میری ایج تھی 12 سال، اچھا، 11 سے 12 سال۔ تو اس وقت سے پھر 2016 میں ان کا وصال ہوا، اور قیامت کا دن تھا ہمارے لیے۔ تو اس وقت تک میں الحمدللہ مجھے یہ سعادت نصیب رہی، اور میرے لیے ایک سرمایہ حیات ایک جملہ ان کا کہ میرے مزاج کو، یہ اب ان کا فرمان ہے، حالانکہ میں بڑا نالائق بندہ تھا، تو ان کا فرمان تھا کہ اپنی مسز کے حوالے سے فرماتے تھے، یا میرا مزاج میری بیگم نے سمجھا ہے یا زبیب نے سمجھا ہے۔ اچھا، واہ، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ جو استادی اور شاگردی کا رشتہ ہے نا، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے کہ یہ فیض رشتہ ملتا ہے آپ کو الحمدللہ کس شخص سے؟ مجھے خیر خود سب کچھ انہوں نے سکھایا، مطلب جہاں کوئی کمی بیشی ہوتی تھی فوراً سے انہوں نے ٹوکنا، نہیں بیٹا ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے۔ تو میں کچھ بھی نہیں تھا، اور انہوں نے مجھے مطلب کیا سے کیا بنا دیا۔ آج پوری دنیا میں الحمدللہ میں جب جاتا ہوں، لوگ ایسے پلکیں بچھاتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا کا اعجاز تو ہے ہی، لیکن اس کے پیچھے جو ایک محنت تھی، جو ایک خاص استاد کی نگاہ ہوتی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نگاہ کا فیضان ہے، نگاہ سید منظور الکونین رحمۃ اللہ علیہ۔ بالکل۔ اچھا، یہ آپ کی ان سے ملاقات کیسے ہوئی؟ بہت جی، سارے اور لوگ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے والد گرامی سید محمد مسعود شاہ صاحب، اللہ کریم انہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے،
ان کا سایہ ہمیشہ قائم دائم رکھے. میرے ابو جی اور استاد گرامی پاکستان آرڈننس فیکٹریز میں تھے ایک ساتھ. تو یہ 94-95 کی بات ہے کہ ابو نے کہیں ذکر کیا شاہ صاحب سے کہ شاہ جی میرا بیٹا نعت پڑھتا ہے تو میرا دل ہے کہ میں اسے آپ کی شاگردی میں دوں. اچھا. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ شاہ جی تسی لے کے آؤ کسی دن بیٹے نو. پھر ایک دن ہم چلے گئے جمعہ، انہوں نے بتایا تھا کہ اس جمعے کو آپ آ جائیں. تو میں ابو کے ساتھ گیا تو مجھے میری والدہ نے جتنے اس وقت تک کلام یاد کروائے ہوئے تھے تو وہ 18 سے 20 نعتیں تھیں، اور شاہ صاحب نے مطلب ون گو میں استائی انترا سارا کچھ سن لیا. اچھا. اور یہ دیکھیں اب حوصلہ افزائی کا انداز بزرگوں کا کیسا ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہی فرمانے لگے میرے والد گرامی کو کہ شاہ صاحب تانوں مبارک ہوئے، تہاڈا پتر بہت بڑا نعت خاں بنے گا. حالانکہ کیا تھا میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ جس انداز سے جس لہجے سے انہوں نے وہ جملہ ارشاد فرمایا وہ تو میرے دل میں جیسے مطلب آج تک بھی وہ ایسا کندہ ہوا کہ یار میرے استاد جی نے فرما دیا کہ میں بڑا نعت خاں بنوں گا. بس دن رات جناب محنت ہو رہی ہے، مجھے اور کسی مطلب کام کا نہیں تھا پتہ ہوتا، بس نعت شریف پڑھنی ہے. اچھا. ایون کہ میں سوتے میں بھی نعت پڑھتا تھا. اچھا واہ. یہ تو دیکھیں یہ جو ذکر ہے جی خدا کا جو ذکر ہے، حمد بھی تو اسی میں ہم نعت بھی پڑھتے ہیں، حمد بھی پڑھتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ کے سوتے وقت بھی رواں ہو جائے نا آپ کے قلب میں، آپ کی زبان پہ، تو اس سے بڑا تو اور کوئی ہو نہیں سکتا. مجھے میری والدہ والد یہ اکثر بتاتے تھے کہ بیٹا تم سوتے ہوئے بھی نعت پڑھ رہے تھے. تو ظاہر ہے ماننا پڑتا تھا. یہ شوق اور لگن تھی کہ یہ جنون تھا، یہ جنون تھا. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پنڈی میں ہمارے ایک دوست تھے اظہر بھائی، ان کی طرف گھر میں محفل میلاد تھی. تو ہم نے شاید پنڈی سے آگے کہیں نکلنا تھا استاد گرامی کے ساتھ، تو وہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے مطلب سو گئے، شاہ صاحب بھی میں بھی. تو جب مجھے شاہ صاحب نے اٹھایا تو ایک دفعہ زبیب کہا، فوراً سے میری آنکھ کھل گئی. تو مجھے کہتے ہیں بیٹا تو خواب چ کیڑی نعت پڑھ رہا سے؟ تو میں سوچنے لگ گیا اور مجھے پھر یاد آ گیا. میں نے کہا انکل میں پڑھ رہا تھا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. کہتے ہیں ایگزیکٹلی تو یہی نعت پڑھ رہا سے. انہوں نے جاگ رہے تھے وہ، انہوں نے سن لیا. تو اس دن میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ میں سوتے میں بھی نعت پڑھتا ہوں. واہ. اچھا تو یہ والدہ نے کلام یاد کروائے، یہ اسکول سے آپ کو موٹیویشن زیادہ ملی؟ یہ ایسا تھا کہ ہم جہاں واکینٹ میں رہتے تھے کینٹ ایریا میں، تو گھر کے بالکل ساتھ مسجد تھی. تو جمعے والے دن اب بھی ایسا ہوتا ہوگا یقیناً کہ بچے مطلب جمعہ کے خطبہ سے پہلے جو بیان ہوتا ہے، واعظ ہوتا ہے خطیب کا، اس سے پہلے کوئی 25 منٹ آدھا گھنٹہ بچوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ نعتیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں آ کے. تو محلے کے تمام بچے جناب کوئی تلاوت کر رہا ہوتا تھا، کوئی نعت. تو میرے بڑے بھائی بشارت بھائی جو یو کے میں ہوتے ہیں اب، تو وہ بچوں کے ساتھ مل کے انہوں نے بھی جا کے نعت پڑھنی. جاتا میں بھی تھا لیکن میں نے کبھی اس کو چھیڑا کبھی اس کو چھیڑا، کبھی بہت شرارتی. تو ایک دن جناب شکایت آئی گھر پہ کہ جی آپ کا بیٹا بہت شرارت کرتا ہے مسجد میں آ کے. تو اماں نے جناب چھڑی پکڑی اور اچھی خاصی جو ہے نا اچھا پٹائی کر دی کہ تم اتنی مستی کرتے ہو. تو اسی لمحے انہوں نے کہا چلو اب نعت یاد کرو، اگلے جمعے تم نے نعت پڑھنی ہے جا کے. تو وہ مجھے بڑا اچھا یاد ہے. اماں نے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں. تو یہ نعت شریف تھی. نیکسٹ فرائیڈے کو میں نے جا کے پڑھی، اور بس پڑھنی کیا تھی، وہ مسجد کے جتنے لوگ تھے اس وقت نمازی حضرات جو آئے ہوئے تھے، وہ بزرگ تھے کچھ، انہوں نے اتنا زیادہ سراہا کہ یہ کس نے پڑھا ہے. کوئی میرا ماتھا چوم رہا ہے، یار کیا پڑھا ہے بیٹا تم نے. اچھا. تو وہ پھر مجھے جمعے کا انتظار رہنے لگا کہ کب جمعہ آئے اور میں نعت پڑھوں جا کے. دیکھیے حوصلہ افزائی کیسی چیز ہے کہ بچے کی حوصلہ افزائی ہو جائے جی تو وہ شیر ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اچھا. تو بس وہ دن آج کا دن پھر وہ یہ سلسلہ رکا نہیں. چونکہ یہ خوبصورت نعت ہے اور بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، جو آپ نے پہلی نعت اپنا ذکر کیا، صرف اس کے چند بولی گنگنا دیجیے کہ ہم اس سے فیض یاب ہو سکیں. میلاد مصطفیٰ کی
محفل سجا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر، فوراً درخت دوڑا شاخیں جھکا جھکا کر، جب سن لیا کہ اس کو آقا بلا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیے کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے ہی آپ کا جو ہے یہ سفر شروع ہوا۔ آج کل تو لمٹ ہے لاؤڈ سپیکر کے اوپر، تو پابندی ہے اس کا، تو بے جا استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو اب جو بچے ٹیلنٹڈ ہوں وہ کیسے پھر سامنے آئیں؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا پلیٹ فارم، اور اب تو اتنی سہولت ہے، یہ سوشل میڈیا، بچوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں۔ میں تو اب جو میرے مطلب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں میں کہتا ہوں کہ یار آپ ٹھیک ہے اسٹرگل کرنی چاہیے کہ جی فلاں چینل پہ، فلاں چینل پہ، فلاں چینل پہ، لیکن جو بندہ اس دور میں ٹیلنٹڈ ہے نا، اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ایک بے شک موبائل پہ ہی ایک اچھی سی مطلب ریکارڈنگ کر لے، تو اگر اس میں صحیح معنوں میں ٹیلنٹ ہے تو ایک دم سے وائرل ہوتا ہے وہ، پھر ٹی وی چینلز والے خود آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں۔ بالکل بالکل، ایسی کتنی مثالیں ہمارے سامنے۔ بالکل ایسے ہے، بالکل۔ ہم یہاں پہ ایک بریک کے لیے رکیں گے، جی اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آؤ پھر سے مسکرائیں اور مل کے گنگنائیں، ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائیں، آؤ پھر سے مسکرائیں